شرمناک جان ایلیا۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے۔ آسمانوں کو بھی تاریک پایا۔ میں نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور ٹیلے لرزنے لگے۔ میں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی۔ یہ ہے جنگ کا تصور جس پر صدیوں کی گرد جم چکی ہے، لیکن آج تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج تو ہم اس کی تباہ کاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں کی ہڈیاں پگھل چکی ہیں، زمین دھواں بن کر اڑ چکی ہے، لیکن نہیں، اس کا عذاب اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج انسانیت کو جنگ کی آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے اس نازک دور میں روس کی طرف سراغ رساں طیارہ اڑانے کی جرت کی، تہذیب، تمدن، انسانیت اور زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تاریخ ان سے زیادہ مہیب اور خوفناک مجرموں کے پیدا کرنے پر آج تک قادر نہیں ہوئی۔ آج جنگ کے امکانات کو تقویت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ روس کی فضاؤں میں امریکہ کے جاسوسی طیارے کی پرواز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تہذیب دہشت و بربریت میں قدیم عہد کی تاریخ صدیوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے، اور جہالت اور سفاکی میں ہم متمدن انسان نیزہ بردار وحشیوں سے 1000 سال آگے ہیں۔ امریکہ کے جنگ پسند عناصر کا انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی بےہودہ، شرمناک اور اشتعال انگیز حرکت پر شرمندہ نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح ثابت کرنے پر مصر ہے۔ حیرت ہے کہ مقدس چرچ میں امن عالم کی دعائیں مانگنے والے آئزن ہاور ہی امن سوز اور زندگی دشمن سازشوں کے پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم روس خروشچیف اپنے غیر ذمہ دارانہ لہجے سے مسئلے کو اور بھی سنگین بنائے دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں انسانیت آخر کس سے فریاد کرے؟ کاش ان لوگوں کو احساس ہوتا کہ ان کے لبوں کی ایک جنبش اور ان کی آنکھوں کا ایک اشارہ اس کرۂ ارض کو ایک آن میں جہنم بنا سکتا ہے۔ کہنا ہی پڑتا ہے کہ تاریخ نے قوت و اقتدار کے لیے غلط افراد کا انتخاب کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کا یہ سب سے زیادہ طاقتور رہنما آخر کس صدی کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں، یا ہم یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ ارتکاب جرم امریکہ نے کیا ہے؟ وہ تاریخ کی عدالت میں ایک شفاق اور خیرہ چشم مجرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کوئی نہیں جو اس کی وکالت کر سکے۔ سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حیات دشمنی کسی طرح معاف نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک ہماری اپنی ذمہ داری ہے تو ہماری حکومت امریکہ سے احتجاج کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکی ہے۔ ہم طیارہ انگریزی کے اس مجرمانہ اقدام کو شدت کے ساتھ قابل نفرین قرار دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ وہ بنیادی اسباب کیا ہیں جو انسان کو درندے بنا دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری عقیدوں پر بھی ہے۔ دنیا کے اقتدار پسند عناصر نے اقتدار پسندی کو دراصل ایک عقیدے کی حیثیت دے دی ہے۔ آج عقیدوں کی گرفت میں ہمہ گیر ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اب سائنس بھی ایک عقیدہ بن گئی ہے، ایک ایسا عقیدہ جو اپنی غایت آپ ہے، جس کا رخ صرف اپنی طرف ہے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ جدید سائنس کے اس کردار کو دیکھ کر متمدن انسانوں کے بارے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرۂ ارض کے قدیم ترین وحشیوں نے اپنے جسم پر تہذیب یافتہ صدیوں کے غلاف چڑھا لیے ہیں، اور ان غلافوں کے اندر عہد قدیم کی وہی مہیب وحشتیں سانس لے رہی ہیں۔ آخر ترقی اور تہذیب کا یہ کون سا مفہوم ہے کہ شریف انسانیت کو ایک ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے؟ اب تو ہر وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین ہلاکت کی پشت پر سوار ہے اور ابدی موت کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اگر سائنس کی حیات دشمن سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو وہ زمانہ بہت قریب ہے جب علم اور تہذیب کا حقیقی شعور علم اور تہذیب کے خلاف چیخ چیخ کر احتجاج کرے گا، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں سائنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا کی جرائم پیشہ قوموں نے سائنس کا جو کردار متعین کیا ہے وہ علم و سائنس کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے، اور رجعت پسند عناصر سے یہی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ انسان نے سائنس میں غیر معمولی ترقی کر لی، لیکن سائنسی انداز نظر آج تک پیدا نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی زیادہ تر ترقیاں غلط سمت میں ہو رہی ہیں۔ حیرت ہے سائنس جیسا محترم شعبہ اس تہذیب و تمدن کے دور میں بھی جنگی اداروں کی سرپرستی کر رہا ہے۔
کیا انسان اس وقت تک اپنی تہذیب و متانت کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جب تک دنیا میں جنگی ادارے موجود ہیں اور انسانی ذہن کی اعلیٰ صلاحیتیں ان کی تربیت کر رہی ہیں؟ آج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جنگ کے تمام اداروں، صنعتوں اور تجربوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ آخر یہ ہولناک مذاق کب تک جاری رہے گا؟ آخر میں ہمیں روسی وزیر اعظم سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سلسلے میں جو لہجہ اختیار کیا وہ امن سے متعلق ان کے بیانات کی تردید کرتا ہے۔ کیا پاکستان سے زیادہ کوئی ملک امن پسند ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو زمین و آسمان ہی چند سال پہلے عالم وجود میں آئے ہیں۔ امن کی جس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہم ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کا رویہ بالکل واضح ہے۔ ہم جنگ کے امکانات سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ہم ان وحشیانہ سرگرمیوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے بعد اب نیوٹرون بم ایجاد کرنے کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ آخر اس غیر ذمہ داری اور نادانی کی کوئی انتہا ہے کہ امریکہ کے بعض ماہرین جنگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بری فوج کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن سے 73,000 فیٹ کی بلندی پر نشانہ لگایا جا سکتا ہے۔ زندگی کے خلاف نشانہ بازی کرنے والی تہذیب ہمارے لیے قابل نفرت ہے اور اسے نیز تو نابود ہو جانا چاہیے۔